آج دنیا امریکہ اور ڈالرز کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی 5 سپر پاورز خود کو ناقابل شکست سمجھتی تھیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے 15ویں اور 16ویں صدی میں، جب واسکو دا گاما جو پرتگالی بحری سیاح تھا، اس نے 1498 میں یورپ سے ہندوستان کا پہلا براہ راست بحری راستہ دریافت کیا۔ اس سفر نے پرتگال کے لیے گلوبل ٹریڈ کا راستہ کھول دیا۔ لزبن دنیا کی تجارت کا بڑا مرکز بن گیا۔ گولڈ، سلور اور مسالہ جات کی ٹریڈ نے اسے بہت طاقتور بنا دیا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس کی پولیٹیکل سٹرکچر کمزور ہوتی گئی اور ریسورسز لمیٹڈ۔ آہستہ آہستہ اس کی طاقت کم ہوتی گئی اور پرتگال عالمی نقشے پر پیچھے چلا گیا۔ اس کے بعد آیا اسپین۔ اس کے پاس بڑی کالونیز تھیں، خاص طور پر ساؤتھ امریکہ میں، جہاں اسے بہت سارا سلور ملا۔ یہ سلور اس کی اکانومی کی بیک بون بن گیا، لیکن اوور ایکسپینشن، مسلسل جنگیں، بڑھتی ہوئی مہنگائی نے اسے کمزور کر دیا۔ 17ویں صدی تک اسپین اپنی پیک طاقت کھو چکا تھا۔ پھر سامنے آئے ڈچ۔ یہ وہ لوگ تھے جو بہت کمزور تھے لیکن بہت ذہین بھی تھے۔ انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کا سسٹم دیا جو دنیا کی پہلی ماڈرن اسٹاک ایکسچینج میں سے ایک تھا۔ انہوں نے ٹریڈ اور بینکنگ کو سسٹم بنایا اور کچھ وقت کے لیے گلوبل کامرس پر کنٹرول حاصل کیا۔ ان کی پاپولیشن اور ملٹری سٹرینتھ کم تھی، اس لیے بڑے امپائرز کے مقابلے میں وہ زیادہ دیر تک ڈومیننٹ نہیں رہ سکے۔ اس کے بعد آیا یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ۔ یہ وہ وقت تھا جب برٹش امپائر دنیا کے بڑے حصے پر پھیلا ہوا تھا۔ افریقہ، ایشیا اور امریکہ اس کی کالونیز تھیں۔ لندن عالمی فائنانس کا مرکز تھا اور پاؤنڈ دنیا کی اسٹرانگسٹ کرنسی تھی۔ لیکن ورلڈ وار 1 اور 2 نے برطانوی امپائر کو ہلا کر رکھ دیا۔ جنگوں کا خرچہ، قرضہ، انڈسٹری کا نقصان، اور نتیجہ یہ ہوا کہ برطانیہ اپنی گلوبل سپر پاور والی پوزیشن کھو بیٹھا اور پھر سین بدل گیا اور پھر آیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے ایک نیا عالمی نظام بنایا۔ برٹن ووڈز سسٹم کے بعد ڈالرز کو سینٹرل کرنسی بنا دیا گیا۔ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج دنیا کا مالی مرکز بن گیا۔ ٹیکنالوجی، ملٹری بیسز اور ملٹی نیشنل کمپنیز نے امریکہ کو ایک نئی قسم کی سپر پاور بنا دیا۔ آج بھی صورتحال وہی ہے۔ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا اکنامک اور ملٹری پاور ہے، لیکن قرضہ 37 ٹریلین ڈالر سے بھی اوپر جا چکا ہے۔ قرض اور جی ڈی پی کا تناسب مسلسل بڑھ رہا ہے اور ڈالر کا عالمی اثر آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ اصل بات یہ نہیں کہ امریکہ کمزور ہو رہا ہے، اصل بات یہ کہ تاریخ میں کوئی بھی طاقت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ پرتگال سے لے کر اسپین، ڈچ، برطانیہ اور پھر امریکہ تک، ہر ایک نے ایک وقت پر یہی سوچا تھا کہ اب یہ مقام ہمیشہ ان کا رہے گا۔